السلام علیکم، میرا نام ہے سدس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل ویلاگ۔ سپریم کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 71 صفحات کے اوپر یہ فیصلہ ہے۔ تقریباً 71 روز کے بعد ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ لگ ہی رہا تھا کہ شاید روزانہ ایک صفحہ جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا۔ اس فیصلے سے کافی زیادہ آئینی تصادم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جنم لے گا۔ وہ کیسے، ہم آپ اس کو بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس میں جو حوالے دیے ہیں، خاص طور پہ ایک جماعت کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کو آئینی حق ہے کہ وہ اپنے امیدوار الیکشن میں کھڑے بھی کر سکتی ہے اور الیکشن لڑ بھی سکتی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہی ڈی لسٹ ہوئی تھی۔ ان کو کسی نے شوقیہ طور کے اوپر الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا تھا۔ ایک آئین و قانون ہی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ پھر جو آزاد امیدوار تھے، بالکل آزاد امیدوار اگر کسی پارٹی کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تو یہ آئین و قانون ہی یہ طے کرے گا کہ وہ آزاد امیدوار کہاں جاتے ہیں، کس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، کس پارٹی کے لیے اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں۔ تو یہ دو متنازع چیزیں ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ جو مجھے اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات لگی، سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ تحریر کیا۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اغوان، دونوں نے یہ اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اب انہوں نے اختلافی نوٹ میں یہی کہا کہ جو فیصلہ ججز نے تحریر کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، آئین سے اس فیصلے کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے جواب میں ان ججز نے یہ کہا کہ یہ جو دو ججز ہیں، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اغوان، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیسیکلی غیر شائستہ زبان استعمال کی اور انہوں نے اپنے جو آئینی حدود ہیں اس کو تجاوز کیا۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو یہ سمجھائے کہ آپ نے آئین توڑا ہے یا آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کو بتاؤ گے کہ یہ آئینی شقیں ہیں، میں نے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں باہر سگنل توڑتا ہوں اور سگنل توڑنے کے بعد پولیس والا مجھے یہ پکڑ لیتا ہے اور وہ کہے گا کہ آپ کا چلان ہوگا، تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے، آپ غیر شائستہ زبان گفتگو فرما رہے ہیں، آپ جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ نامعقول ہے، غیر معقول ہے، آپ کی شکل پسند نہیں ہے مجھے، آپ یہ گفتگو کس طرح سے کر رہے ہیں مجھے۔ بلکہ پولیس والا مجھے آگے سے ہی کہے گا کہ بھائی یہ قانون ہے، اس قانون میں یہ لکھا ہے کہ سگنل توڑنے کے اوپر چلان ہوتا ہے۔ تو جو باقی ججز ہیں، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو یہ اپنے تحریر شدہ فیصلے کے اندر جو یہ چیز لکھی ہے، اس سے تو بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ آپ ایک پارٹی کے حق میں یا ایک پارٹی کی محبت میں جا کے آپ فیصلے نہیں کر سکتے، آپ کو آئین و قانون کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہوں گے۔ کون سا آرٹیکل کا حوالہ آپ نے دیا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ یہ سیٹیں اس کو الاٹ کی جا سکتی ہیں؟ ایک قانون کے مطابق ایک جماعت نے انتخابات کے اندر حصہ ہی نہیں لیا تو اس کو کیسے سیٹیں الاٹ کی جا سکتی ہیں؟ 39 سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ جنہوں نے جمع کروائے تھے ان کو الاٹ کر دیں۔ ابھی 41 سیٹیں سنی اتحاد کونسل کے پاس ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کا تو کیا کہنا ہے، اس نے تو بطور جماعت بھی الیکشن کے اندر حصہ نہیں لیا، بلکہ اس کے چیئرمین نے بھی الیکشن کے اندر جو ہے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے تھے۔ تو یہ آئین اور قانون ہی کہتا ہے عوام جو ہے جس کو چنے گی، عوام اس کا ساتھ ہوگی، عوامی نمائندگی، پھر عوامی نمائندگی کر لو کہ 22 کروڑ عوام ایک مل کے ایک فیصلہ کرے کہ ہم نے فلاں شخص کو، جو شخص قاتل ہے، جو شخص غنڈہ ہے، جو شخص چور ہے، ہم اس کو ملک کا ہائیسٹ ایوارڈ دے دیتے ہیں۔ کو موریلٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، قانون، آئین و قانون جو ہے اس کا وہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا۔ آپ صرف اس بیسس کے اوپر کہ کسی جماعت کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو کیا باقی جو جماعت ہے ان کے ساتھ کوئی پیڑ پودے کھڑے، ان کے ساتھ جماعت نہیں کھڑی؟ اگر وہ جماعتیں بھی ووٹ لے کر آئی ہیں تو یہ جماعتیں بھی ووٹ لے کر آئی ہیں، اور پھر یہاں پر الیکشن کمیشن کو اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ دینا کہ آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ثبوت کہاں ہے اس بات کا؟ کیا الیکشن کمیشن کو بلا کر اس کے اوپر آپ نے کوئی ثبوت مانگے؟ کیا 8 فروری کے حوالے سے کوئی کمیٹی قائم کی گئی، کوئی ایسا بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا جو یہ فیصلہ کرتا کہ 8 فروری کے جو انتخابات تھے وہ متنازع تھے؟ آپ نے اپنے فیصلے میں اپنے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال سے یہ چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ ایک پارٹی کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہم جس کے اوپر گفتگو کافی عرصے سے کر رہے تھے وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، اور اس طرح کی جو لاڈ پیار ہیں اس نے ہی پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس بنے جو جا رہے تھے،
اگر وہ اس طرح کے فیصلے تحریر کریں گے تو عوام اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی جو عزت اور وقار ہے وہ کہاں کھڑا ہے. الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, وہ آئین کو بناتی ہے. اگر پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے تو اس سے اختلاف رائے رکھنے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس کیا ایسا مواد موجود ہے. آرٹیکل 94 کی بات کی گئی ہے, تو پھر آرٹیکل 94 کے حوالے سے ایک قانونی ترمیم جو ہے, جو آئینی ترمیم جو ہے, وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی جنم دی ہے. اگر آپ نے اپنے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروائے, آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا کہ آپ نے فلاں ہی جو پارٹی ہے اسی کے سرٹیفکیٹ جمع کروانے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ جو باقی 41 اراکین ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر ہی شامل ہوں گے. اگر وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوں گے تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. یہ جو ایک جوڈیشل مارشل لا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ قوم جو ہے, یہ پاکستان کی جو لوگ ہیں, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ ان کے اوپر اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ مسلط نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ اتنا شدید قسم کا جو آئینی تصادم آپس میں جو یہ اختیار کر گیا ہے, آپ پارلیمنٹ سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے. سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں ان کے اندر اختلافات اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر ایک دوسرے کو بیشنگ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, فیصلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, ناشائستہ گفتگو کی الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. یہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک جماعت کی محبت یا ایک شخص کی محبت میں یہ آئین و قانون کو جو پھاڑ کر پھینک رہے ہیں, یہ قانون کے رکھوالے, یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ جب 2 جسٹس صاحبان نے یہ کہہ دیا کہ یہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے تو آپ کو وہاں پر آئین کی شک بتانی چاہیے تھی, نہ کہ آپ کو ان کے اوپر الزام تراشی کرنی چاہیے تھی. اس الزام تراشی نے جو ہے وہ ذاتی بغض اور انا جو ہے وہ نکال کر سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو ان تمام تر چیزوں سے بچائے. میرے خیال سے پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی اور الیکشن کمیشن بھی اب اپنا کردار ادا کرے گا. الیکشن کمیشن کے اوپر اسٹریٹ فارورڈ الزام لگا دینا کہ آپ نے 8 فروری کے جو انتخابات ہیں وہ اس میں آپ اپنے کردار ادا کرنے میں ناکام رہیں, یہ انفیئر جسٹس ہے. میرے خیال سے یہ کسی قسم کا بھی آپ کو اختیار نہیں جاتا کہ یہ فیصلہ آپ دیں گے بغیر کسی تحقیقات کے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں کیا. ہاں, اگر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الاٹ کر دیتی بغیر ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کے باوجود, تو تب شاید یہ یہ سپریم کورٹ کہتی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام زبردست کیا ہے. اگر الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تو کے پی کے اندر میجورٹی سیٹس پی ٹی آئی کو کیسے مل گئی؟ پھر تو پی ٹی آئی کا جو کے پی کے کا الیکشن ہے وہ بھی متنازع ہوتا ہے, پھر تو باقی جو صوبے کے الیکشنز ہیں وہ بھی متنازع ہوتے ہیں. سوائے ایک جماعت کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے اس طرح کے اگر کانسیکوینسز بھگتنے پڑ رہے ہیں تو who the hell are you کہ آپ یہ بتائیں عوام نے فیصلہ کر دیا. قانون اور آئین جو ہے کیا وہ آپ اس کو متنازع نہیں بنا رہے؟ دوسری بات, اگر آپ اتنے سگے ہیں پی ٹی آئی کے تو آپ پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی جماعت میں اپنے آپ کو الحاق کر دیں یا آزاد امیدوار جیتنے کے جو مقررہ وقت کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس جماعت کے ساتھ آپ کم از کم جاتے جس کی ریزرو سیٹس کی لسٹیں بھی اس نے جمع کروائی ہوتی, یا آپ پہلے سے کوئی پلاننگ کر لیتے. آپ سنی اتحاد کونسل کو ہی کہہ دیتے کہ آپ مخصوص نشستوں کی لسٹیں جمع کروا دیں کہ ان کیس ہم الیکشن جیتنے کے بعد آزاد امیدوار جو الیکشن جیتیں گے اس کے بعد ہم آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو ہماری جو یہ 24 مخصوص نشستیں ہیں جو مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ بڑھ چکی ہیں, وہ تو کم از کم کڑھائی میں نہ پڑتی. اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے, خاص طور پہ حکومت کو 234 کی لیڈ ہمیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, توہین عدالت کن کن لوگوں پہ لگے گی. الیکشن کمیشن جو بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا جائے, پارلیمنٹ کو تو ویسے ہی سپریم کورٹ ڈکٹیٹ نہیں کر سکی. وہ دور گیا ثاقب نثار کا, کھوسا کا, بندیال کا, جہاں پہ یہ ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے. اور بندیال جس بغیرتی کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ یہ الفاظ اسٹیج پہ کہتا تھا کہ 2-4 ایم این او کو تو میں ویسے ہی استعفیٰ ان کا دلوا دوں گا, تو یہ جو فرعونیت چیف جسٹس صاحبان کے اندر بولتی تھی, یہ نکل جائیں اس چیز سے. وہ دور نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک فرعونیت یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس ملک کے اندر ایک بدماش بن کے فیصلے کروائے گی.
یہ وہ دور، کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دور پاکستان دیکھ چکا ہے. پاکستان نے اتنے متنازع ججز دیکھے ہیں. بھٹو کے دور میں جو بھٹو کو پھانسی کا جو فیصلہ دیا تھا وہ آج اگر کالعدم ہوا ہے تو اس کا ریزن یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بدترین لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے بدترین فیصلے کیے ہیں. میں اس بیسس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. تو سپریم کورٹ ہیز ٹو موو آن, اس کو یہ آگے بڑھنا ہوگا, چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی, بلکہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا جو مائنڈ سیٹ وہ بنا چکے ہیں. اچھا, لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ کوئی نعیم بخاری نے یا نعیم پنجوتا نے یا میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے کوئی مضمون تیار کیا ہے کہ ہمیں سیٹیں کیوں نہیں ملی. اللہ کے بندو, آئین و قانون کی کوئی ایک بات اس میں نہیں کی گئی. بار بار یہ بات کری جا رہی ہے کہ عوامی نمائندگی اور آئین کے مطابق. اب ظاہر سی بات ہے آئین کے مطابق نہیں ہے, یہ جسٹس صاحبان جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. اب جسٹس صاحبان آپس میں جو ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, اللہ خیر صلی اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا مل کے جو ہے وہ بہتر فیصلے کرنے کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ توفیق بخشے. اور دیکھیں, متنازع تو چیزیں ہو چکی ہیں. دو جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت میدان میں عمل کے اندر ہیں, ایک پارلیمنٹ ہے اور ایک مسلم نون ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر بھی خاص ڈویژن ہمیں نظر آ رہا ہے دو جماعتوں کو لے کر. شاید ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت حکومتی جو ہے موقف کی تائید کر رہی ہے, دوسری اپوزیشن کے موقف کی تائید کر رہی ہے. آئین و قانون کی بات کہاں کی جا رہی ہے, یہ فیصلہ خیر قوم نہیں کر رہے ہیں. لاسٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ تصادم بڑھے گا اور اختلافات بڑھیں گے. یہ چیزیں شدت اختیار کرنے جا رہی ہیں. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن بھی اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے اور پارلیمنٹ بھی خود مختار ہے. تو یہ چیزیں کہاں جا کر رکیں گی, کیا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشل مارشل لاء جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے خاص طور پہ, کیا وہ ٹوٹنے جا رہا ہے, کس طریقے سے معاملات کو کنٹرول کیے جائیں گے. ابھی آئینی ترمیم ہے, آئینی ترمیم کو کس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں چیزیں. سپریم کورٹ کا کردار اس کے اندر کیا ہوگا. ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک ایکٹ جو ہے منظور کرایا گیا تھا, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی جو ٹیک اپ ہوں گی. کن ججز کو کون سے فیصلے دیے جائیں گے, کیا آئینی عدالتیں بنیں گی, پھر یہ آئینی عدالتوں کے اندر یہ معاملات جائیں گے. تو معاملہ جو ہے وہ اس وقت ہمیں الجھتا ہوا نظر ہی آ رہا ہے. امید یہی ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. الیکشن کمیشن کے کردار کی بار بار بات کی جا رہی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے. آپ کا اپنا کردار کیا ہے؟ آپ کا اپنا کردار کوئی اتنا بہتر نہیں ہے, ہم یہ بات جانتے ہیں. کوئی بھی جسٹس ہو, جسٹس قاضی فائز ہوں یا جسٹس منظور علی شاہ ہوں یا کوئی بھی عدالت ہو, عدالتی جو فیصلے ہیں یا عدالتی نظام ہے اس کے بارے میں پاکستان کی قوم نہیں بلکہ پوری دنیا بخوبی جانتی ہے. تو کم از کم ہمیں یہ کسی کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا کردار کیا ہے, پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے, الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے. اور خاص طور پہ ان کو تو یہ بات کہنے کی بالکل بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے جن کا اپنا کردار متنازع ہو. پاکستان کی عدالتیں 135 نمبر پہ کیوں ہیں, اس کو آپ پہلے 50ویں نمبر پر یا پہلے نمبر پر لے کر آئیں. اس کے بعد آپ جس کے مرضی کردار کے اوپر جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھائیں, آپ کو پورا حق ہوگا. میں تو آپ کا ہوسٹ سدیس مرزا, آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل ویلاگ. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اور خاص طور پہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.